السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عموماً اس ماہ ربیع الثانی میں اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین سے محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، الا ان اولیاء اللہ، سن لیجئے جو اولیاء اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں تقوی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم سب ایک مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں اور اسی مقررہ وقت میں اپنا جو کرنا ہے کر کے چلے جائیں گے۔ ہزار کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے، ہزار کوشش کریں کسی کی زندگی کا ایک لمحہ کم نہیں کر سکتے۔ محدود وقت ہے، اسی میں سب کچھ سمیٹنا ہے اور اسی میں سمیٹ کر اپنے ایمان کی دولت کو بحفاظت لے جا کر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو جو یہ بازی جیت جاتے ہیں، جو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اولیاء اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔
اس امت میں سب سے بڑے اولیاء اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہ بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے. کیوں کہ جتنا کوئی شان والا ہوگا اس کے تعلق بھی اتنی ہی شان والے ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شان اور مرتبے والا ہے نہیں. اس لیے جن نگاہوں نے ایمان کی حالت میں اس جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑھ کر بھی کوئی شان اور مرتبے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ پر کے طریقے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو حدیث پاک سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میرے دوست سے دشمنی کرتے ہو، آجا مجھ سے لڑ لے، ہمت ہے تو لڑ لے. بھائی دوست کا دوست بھی تو دوست ہوا کرتا ہے. اللہ سے جو یاری نبھاتا ہے زندگی پر پروردگار کو یاد کرتا، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب رب تعالیٰ جواباً اسے خوش فرماتا ہے، پھر رب تعالیٰ عجب ضابطے فرماتا ہے اس سے دوستی کر لو، اس سے دوستی مجھ سے دوستی ہے. ہاں، اس کی نظروں میں محبوب بن جاؤ. جب اس کی نظروں میں محبوب بن جاؤ گے تو میری نظر میں بھی تم محبوب بن جاؤ گے. پھر ارشاد فرمایا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جن چیزوں سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا ہے جن چیزوں میں، ان میں سب سے محبوب میرے فرض ہیں. ہم کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ فرض کو نظر انداز کر دیا، نوافل پہ پڑے رہے. نہیں، جو فرض ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے وہ دور بہت دور نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فرائض پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے عموماً مثال دی جاتی ہے، ہم لکھتے ہیں ہندسا 1 2 4 6 ہم لکھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر صفر لگا دیتے ہیں. ایک کے ساتھ صفر لگائیں گے 10 بن جائے گا، 2 صفر لگائیں گے 100 بن جائے گا، 3 لگائیں گے 1000 بن جائے گا. اس طرح بڑھتے جائے گا. لیکن اگر وہ ایک ہندسا نہ ہو، 1 2 3 نہ ہو، صرف صفر ہی صفر ہو، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ 20 لگا لیں صفر، کوئی قیمت ہے؟ نہیں. اسی طرح فرض، اس کو چھوڑ کر کوئی صرف نفل ہی نفل پڑھتا رہ جائے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر باقی کرتا رہ جائے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے میرا فرض ادا کرو. جب میں نے تم پر فرض ادا کیا، جب تم وہ ادا کر لو گے، پھر اس کے بعد جو تم کرتے جاؤ گے میں تمہارا درجہ بلند سے بلند تر کرتا چلا جاؤں گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب فرض تم نے ادا کر لیا، اب اس کے بعد نوافل آ گئے. نماز فرض ہے، نماز فرض کے بعد نفل نمازیں ہیں. روزہ فرض ہے، باقی نفلی روزے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ و خیرات نفل ہے. 1 مرتبہ حج فرض ہے،
باقی حج اور عمرے نفل ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ساری کہ جب فرض ادا کر لیے اب اس کے بعد جو نفل پڑھتا جائے گا فرمایا جیسے نفل پڑھتا جائے گا وہ میرے قریب ہوتا جائے گا. میرے قریب ہوتا جاتا ہے. 2 نفل پڑھے اللہ کہتا میرا اور قریب ہو گیا. 2 پڑھے اور قریب ہو گیا. 2 اور پڑھے اور قریب ہو گیا. 2 اور پڑھے 2 اور قریب ہو گیا. صدقہ دیا اور قریب ہو گیا. میرے رستے مال دیا اور قریب ہو گیا. اور قریب ہو گیا. اور قریب ہو گیا. روزہ رکھا اور قریب ہو گیا. عمرہ کیا حج کیا اور قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا. اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ میرے قرب حاصل کرتا جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم یہی سمجھے کہ صرف بندہ ہی محبت کرتا ہے. نہیں، بندہ نہیں، کبھی بندے کا خالق بھی بندے سے محبت فرماتا ہے. کبھی بندے کا خالق و مالک بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. میں آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا فرما دیتا ہوں. باقی کوئی مانگے مرضی ہے اس کی دے یا نہ دے، وہ بے نیاز ہے. دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. لیکن جس کو اس نے اپنا محبوب بنا لیا، جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، اس کا اپنا وعدہ ہے پھر جو وہ مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں. بلکہ بات شاید یہاں تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے دل میں بھی جو خیال آتا ہے رب تعالیٰ اس کے اس خیال کو بھی پورا فرما لیتا ہے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. پھر اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں. اللہ رب العزت اس بندے کو جو رب کی حفاظت میں آتا ہے اپنی حفاظت میں اللہ لے لیتا ہے. اب آخری حدیث پاک کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ کرتے ڈر لگتا ہے لیکن حدیث پاک ہے. بہرحال اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا.